بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اسلامی تاریخ میں آپ کو قوم سمود کے بارے میں بتایا جائے گا۔ قوم سمود کا ذکر قرآن کریم میں 23 مرتبہ آیا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کی مشہور اور کریم ترین قوم ہے۔ اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے۔ حجاز و شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں ان کی آبادیاں تھیں، جن کے کھنڈرات و نشانات آج بھی موجود ہیں۔ ان کا دارالحکومت مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف مقام ہجر میں تھا، جسے عرب مدائن ساحلے کہتے ہیں۔ اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ اپنے وقت کی مہذب، ترقی یافتہ، طاقتور اور بڑی مالدار قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور سنگ تراشوں کو بھاری مزدوری دے کر بڑے بڑے بت بنوانا ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت و محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی پوجا کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔ جب اس قوم کی شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے ایسے معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا، اور اب مجھ کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن ہے، جس کو وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا ہے۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد دوسرے پیغمبروں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی، بے شک۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنے چہروں کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا کرو، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، شام کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: امسینا وامسی الملک للہ والحمد کلہ للہ عز وجل لا شریک لہ لا الہ الا اللہ والیہ المصیر۔ ترجمہ: ہم نے اور پوری دنیا نے شام کی اللہ کے لیے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، آگ بجھانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہیں آگ لگی دیکھو تو اللہ اکبر کہو، کیونکہ اللہ اکبر ہنا اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ خلاصہ: معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مارنا یا حمل گرانا یا اور کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ حمل ہی نہ ٹھہرے، یہ سب گناہ اور حرام ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں چند روزہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بھی بات نہیں سمجھتے؟ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکار کر کہے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی،
تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہیں ہوگے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، میتھی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ فائدہ: میتھی کا جوشاندہ نزلہ زکام کو دور کرتا ہے، پرانی کھانسی، پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھڑوں کی بیماری میں بہت نفع بخش ہے، سینے میں جمی ہوئے بلغم کے لیے بے حد مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کترواؤ۔ اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔